السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے دا افیکٹو ڈومینس کے بارے میں بات کروں گی۔ دی لیولز دی پرپوز فار دا افیکٹو ڈومینس آر ایز فالو: ریسیونگ، ریسپونڈنگ، ویلیوئنگ، آرگنائزیشن، کریکٹرائزیشنز بائی آ ویلیو اور ویلیو کمپلیکس۔ دا افیکٹو ڈومین یعنی اثر انگیز ڈومین، طرز عمل کے مقاصد کے متاثر گن ڈومینس میں جذبات، تعریف یا قدر کا فیصلہ شامل ہے اور اس کا اطلاق حساسیت، مفادات، تعریفوں، رویوں، اقدار اور عقائد پر محیط سیکھنے کے زمروں پر ہوتا ہے۔ بلومز اور کارتھوہولز نے، جنہوں نے 1956 میں علمی ڈومین کا ڈھانچہ تیار کیا تھا، 1964 میں ایک متاثر گن ڈومین ڈھانچے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ اثر انگیز ڈومین کے لیے جو سطحیں تجویز کرتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ ہے ریسیونگ۔ اس سطح پر ہمیں تشویش ہے کہ سیکھنے والے کو کچھ مظاہر یا محرکات کے وجود سے آگاہ کیا جائے، یعنی وہ انہیں وصول کرنے کے لیے تیار ہو۔ وصول کرنے میں سیکھنے والے مواد کو سننے یا دیکھنے میں غیر فعال طور پر شرکت کرنے سے واقف ہے۔ مثال کے طور پر، طالب علم اس بات پر توجہ دیتا ہے کہ زبان کے فنون و لطفہ کی کلاس میں حاشیے، فوٹو اور دیگر معلومات کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ریسپونڈنگ۔ اس سطح کا تعلق جوابات سے ہے۔ یہ صرف محرکات یا مظاہر کو سمجھنے سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ سیکھنے والے فائل پر شرکت کرنے یا شاہد کرنے کی تیاری کرنے کے لیے حوصلہ افزائی اور پرعزم ہے، تاہم یہ اب بھی کم سطح کا عزم ہے اور کوئی یہ نہیں کہے گا کہ سیکھنے والا کس قدر کا اظہار کر رہا ہے یا اسے داخل کر رہا ہے۔ جواب دینا ایک یاد ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنے ماحول میں کچھ مفروضہ محرکات کی طرف کام کرنا شروع کرتا ہے، یہ اتنا ہی آسان ہو سکتا ہے جتنا آسان کرسی سے اٹھنا اور ریفریجریٹر سے کریم نکالنا، کیونکہ ٹیلی ویژن پر ایک مشتہار نے اس طرز عمل کو فروغ دیا ہے۔ یہ اتنا ہی پیچیدہ ہو سکتا ہے جتنا ڈرامہ ادا کرنا یا کسی نظم میں پلے میں محسوس کرنا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ویلیوئنگ۔ اس سطح پر سیکھنے والا کس محرک یا مظہر کے قابل تفویض کرتا ہے، ایسے حالات میں جواب دہ طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے جس میں سے تعمیل یا اطاعت کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کی قدر و قیمت کا تصور جزوی طور پر اس کی اپنی قدر یا تشخیص کا نتیجہ ہے۔ سنگین، یہ بہت زیادہ ایک سماجی موضوعات ہے جسے اس کے سیکھنے والے نے بتدریج داخل کیا ہے، قبول کیا ہے اور اپنی کسوٹی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک استاد جب پوچھتا ہے تو جوابات کی قدر تلاش کرنے میں ہوتا ہے۔ یہ ایک اوپن اختتامی جوابی آلہ یا سوال نامے کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے آرگنائزیشنز۔ اس سطح میں سیکھنے والا اقدار کو داخل کرتا ہو، اس کا اظہار کرتا ہے، اسے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے لیے ایک سے زائد اقدار مترقع ہوتی ہیں۔ اس میں اس ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ اس میں درج ذیل آرگنائزیشنز کو فالو کیا جا سکے۔ اس کی اقدار کی تنظیم ایک نظام میں ان کے درمیان باہمی تعلقات کا تعین، غالب اور وسیع اقدار کا قیام۔ اقدار کا یہ اندرونی مستقل نظام بتدریج تعمیر کیا جاتا ہے اور نئے اقدار کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی کے تابع ہوتا ہے۔ کسی ایسے موضوع کے بارے میں دوسروں کی طرف سے مظاہرہ کردہ آراء کو سننا جس پر کسی کے پاس معلومات ہوتی ہیں، متاثر کن طرز عمل کو منظم کرنے کی ایک مثال ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کریکٹرائزیشنز بائی آ ویلیو اور ویلیو کمپلیکس۔ اس سطح پر داخلیت اور اظہار اقدار نے سیکھنے والے کے طرز عمل کو کافی وقت کے لیے متاثر کیا ہے کہ وہ باقاعدگی سے اور مستقل طور پر اپنے تمام متاثر کن جوابات کو ان پر مبنی کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، کردار سازی اس تناظرے میں ایک انفرادی فلسفہ زندگی کو بیان کرتی ہے جو ہمیشہ اس کے طرز عمل کو سختی سے متاثر کرتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔